العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا. باطل کو تو مٹنا ہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کا خصوصی تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے. یہ کفار و مشرکین مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے متعلق، اسلام کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ کے رسول کے متعلق، قرآن کے متعلق شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب مسلمانوں پر قرآن کریم اترتا ہے، اس کی آیتیں اترتی ہے، تو یہ آیتیں ان کے بیماریوں کی، دل کی بیماریوں کی شفا کا سبب بنتی ہے. ان کے ایمان مزید پختہ ہوتے ہیں، ان کے دل مزید اسلام کے لیے زندہ ہوتے ہیں. جلا بخشتی ہے ان کے ایمان کو قرآن کریم کی آیتیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں مخصوص فائدے کے لیے ہیں. کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے دنیاوی فائدے کے لیے بنائی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے اخروی فائدے کے لیے بنائی، کوئی چیز جسمانی فائدے کے لیے، کوئی چیز روحانی فائدے کے لیے. الغرض یہ کہ ہر چیز کا فائدہ الگ الگ ہے. ایک چیز میں کئی فائدے آپ کو نہیں مل سکتے، کئی بیماریوں کی شفا ایک چیز میں آپ کو نہیں مل سکتی. لیکن یہ قرآن کریم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق فرما رہا ہے اس میں ہر چیز کی شفا ہے. آپ اس میں اپنے روحانی شفا لے لیجئے، جسمانی شفا لے لیجئے، ایمانی شفا لے لیجئے، دنیاوی شفا لے لیجئے. ہر طرح کی شفا آپ کو اس میں مل جائے گی. ایمان کے علاوہ بھی، ایمان کی شفا کے علاوہ بھی دنیاوی شفا، جسمانی شفا بھی اس میں ہے. ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے صاحبزادے کی طبیعت خراب ہوئی. علاج کرنے کے بعد افاقہ نہیں ہوا. اب یہ پریشان ہوئے، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کیا جائے. یہاں تک کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ میرے بچے کی روح قبض ہو جائے گی. یہ پریشان تھے کہ رات میں سوئے تو خواب میں دیدار الہی نصیب ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم قرآن کریم میں آیت شفا کو جمع کیوں نہیں کرتے؟ آیات شفا کو جمع کر کے اپنے بچے پہ پڑھو اور اس کو لکھ کر پلاؤ، شفا ہو جائے گی. انہوں نے قرآن کریم میں غور و فکر کیا، شفا کی جتنی آیتیں ہیں جمع کی اور لکھا، پلایا اور پڑھ کے پھونکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. 6 آیتیں ہیں آیات شفا. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. یہ 6 آیتیں آیات شفا. بزرگان دین کا عمل رہا ہے، ان کا تجربہ رہا ہے. جب یہ 6 آیتیں کسی بیمار پہ پڑھ کر پھونکی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں شفا عطا فرماتا ہے. یہ آیات شفا ہے، اس کو آیت شفا کہتے ہیں جو قرآن کریم میں شفا کی آیتیں ہیں. تو یہ قرآن کریم جس طرح ہمارے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی کیا ہے؟ یہ شفا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمت ہے مومنین کے لیے. یہ شفا کس کے لیے ہے، رحمت کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. کفار و مشرکین اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان کے دل پراگندہ ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے کفر و شرک کی، تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہر ایک نفع بخش چیز سے ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا.
ہر ایک چیز فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ بارش برس رہی ہے، کھیت کی زمین ہے فائدہ اٹھائے گی، لیکن پتھریلی زمین ہے تو پانی بکھر جائے گا، بہہ جائے گا پانی۔ ہر ایک چیز فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہے، اس سے صرف جو ہے زندہ دل فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مردہ دل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مسلمان جب اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کے دل زندہ ہوتے ہیں، روحانی سکون ان کو ملتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ ظالم سے مراد یہاں پہ کافر ہے۔ کافروں کو ظالم کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، یہ قرآن عربی میں نازل ہوا، عربی جانتے تھے، سب کچھ معلوم تھا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، پھر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑا، ظلم کیا انہوں نے اپنے آپ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی انکار کرتے تھے اور کفر و شرک میں بڑھتے تھے یہ لوگ۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی مذاق اڑاتے تھے، چلا پکار کر کے بھاگتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت اترتی تھی تو اس کو ماننا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نقصان کو بڑھایا، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے دنیا اخروی فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔